بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات بلند آواز سے۔ اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ مالک آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے۔ مجلس کے بانیان میرے بھائی سید کاشف موجود ہیں، ان کے بھائیوں کے ان کے بچوں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جو بزرگ آج دنیا میں نہیں ہیں جن کے یہ سلسلے عزاداری کے جاری و ساری ہیں، مولا انہیں حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ افواج پاکستان کی اور ملک کی سلامتی کے جو ادارے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صاحبان۔ سید 2 دن جلسہ چلنا ہے لیکن آواز ساؤنڈ کی مناسب نہیں ہے، باہر روڈ پہ آواز بہتر ہے، اندر سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مطلب اندازے سے میں مرتضیٰ مہدی صاحب کی باتیں سمجھتا رہا ہوں۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ پھر بھی ہاتھ کھڑا کر کے داد شاد دے رہے تھے، اسے جتنا بہتر کر سکتے ہو کر لو۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ اجازت تو ہے نا جی آپ کو؟ میں یہ مصائب کے انداز میں فقرہ نہیں کہہ رہا، فضائل کے رنگ میں کہہ رہا ہوں۔ محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بہت شکریہ صاحب۔
حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، قرآن بچا قربانی کربلا سے، رسالت بچی قربانی کربلا سے. پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ قریب ہیں یا نہیں، توحید بچی قربانی. مہربانی سے علاقے مسلمانوں کے ہیں، ٹاؤن مسلمانوں کے ہیں، کالونیاں مسلمانوں کی ہیں. اور مسلمانوں ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرو. پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں، اہل اسلام دانشور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سیدوں کے پبلک میں بات کر رہا ہوں، بیٹھک میں بات نہیں کر رہا. میں پھر کہہ رہا ہوں مسلمانوں، چار شیعوں کی، چار میری طرف دیکھیں یار، آنے والے آتے رہیں گے، چار شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری کرنا کو مناسب ہے؟ قطعاً ہمارا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے، لیکن اپیل کر رہا ہوں اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے مسلمانوں اتنا سوچ لو، جس قربانی کی وجہ سے دین، اسلام، قرآن بچا، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے اپنی فیکٹریوں میں مطمئن بیٹھے رہنا کوئی عقل مندی ہے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، متوجہ ہے سرکارہ؟ اور ان مجلسوں کو شیعوں کی مجلس سے کہہ کے پیچھے نہ رہا کرو. میں ممبر پہ اپنے لفظوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی. مجلس جہاں بھی ہوتی ہے محمد کے بیٹے کی ہوتی ہے. لیکن کسی سے پوچھ لو یہاں پہ کیا ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس. محرم کا چاند نکلنے سے دیوانہ صاحب کو 4 دن پہلے مارکیٹوں میں دکاندار ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار وہ شیعوں کا چاند ہو گیا ہے یا نہیں. اور محرم شیعوں کا چاند نہیں، حسین کی قربانی کا چاند ہے. لیکن تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے تو خود مان گیا ہے کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. نہیں ذرا زحمت فرما. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیے. لیکن میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے، مجلس شیعوں کی نہیں ہے، ماتم شیعوں کا نہیں ہے. لیکن مسلمانوں بڑی عجیب صورتحال ہے، مجلس بھی حسین کی، ماتم بھی حسین کا، چاند بھی حسین کا. لیکن ان کی مجبوری ہے جہاں لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں شیعہ آ جاتے. ہم اس قابل کہاں تھے؟ اصل میں مجلس ابھی شروع میں ہے. ناظم ممبر بڑے دانا ہیں، میرے بھائی ہیں، بابا جی خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب مجلس شروع میں ہوتی ہے تو اگر مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہو نا تو بندے شرم و شرمی چپ رہتے ہیں کہ اگر میں نے مولوی ذاکر کو داد دے دی ساتھ والا کہے گا بڑی سمجھ آ رہی ہے. زحمت کرو یار، آغاز اچھا ہوگا تو شام تک صف ماتم پر رونق رہے گی. آپ تھوڑی مجھے موقع دیں. میں نے کیا کہا ہے؟ جہاں بھی لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں بولیں گے آپ شیعہ، ہم اس قابل کہاں تھے؟
ہم ایک لفظ مجھے کہنا ہے، سارے ماشاءاللہ باخبر چہرے بیٹھے میں، ہم اس قابل نہیں تھے. یہ تو کرم ہے کہ بھائیوں کی مہربانی ہے کہ جہاں بھی لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں ایک ہی مذہب آتا ہے اور وہ شیعہ ہے. سیدوں کے منت کر رہا ہوں، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. زندہ باد. لہذا میں جہاں بھی جا رہا ہوں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے. وہ یار حد ہو گئی ہے، قربانی کربلا تو نے شیعوں کو دے رکھی ہے. یا تو یہ ہوتا کہ تمہارے مذہب میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہ ہوتا. تم نے 10 ذی الحج کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی یاد منائی تھی. پتہ نہیں آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی کیا مسلمانوں نے یا علی مسلمان. چلیں ایک لمحہ میں آپ سے لیتا ہوں، پڑھنے والے موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہہ رہے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیں، یہ میری بیٹیاں بہنیں ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ بول رہی ہیں. بیبیاں اس گھر کی بولتی ہیں جس گھر کے مرد نہیں بولتے. اس سے تو بہتر میں چپ کر جاؤں. میں نے کیا کہا ہے؟ بیبیاں اسی گھر کی بولتی ہیں جن کے مرد، آپ بول پڑے وہ چپ کر جائیں گی. جب آپ چپ ہیں اب وہ تو بولیں گی نا پھر. ہاں آپ کم از کم آپ ہمت کر لیں تھوڑی سی. ابراہیم علیہ، میں ساؤنڈ سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا، یا بنیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اگر نبی ہم جیسے ہوتے تو اسماعیل کہہ دیتا بابا خواب خیال ہوتے. ذرا زحمت فرمائیں آپ. لیکن اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا خواب خیال ہوتے. باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا کہتا ہے یا آبا تفعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب حضور ابراہیم کے جو اختیار میں تھا ابراہیم نے وہ کر دیا. ابراہیم ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، بزرگ علماء کو سننے والے چہرے ہیں. ابراہیم کے اختیار میں دیوانہ صاحب چھری چلانا تھا. سید وہ ابراہیم نے چلا دی. یہ کہنا شوق ہے ابراہیم نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، مرسل بھی تھا، پیغمبر بھی تھا. 1,24,000 نبیوں میں بھی ہے، 313 رسولوں میں بھی ہے، 5 اولو العزم پیغمبروں میں بھی ہے. اتنے عہدے لینے کے بعد پھر بھی امامت کے پرچے حل کرتا تھا. اور سارے پرچے دیتا رہا، امامت نہیں ملی. جب بیٹے کے گلے پہ
چھری رکھ دی، تب اللہ نے کہا اب میں نے تجھے امام بنا دیا۔ تو امامت واحد منصب ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے، رشتہ داریاں کرنے مہربانی سر، بہت شکریہ، اجازت ہے میں بات کر لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ ایک تو ماشاءاللہ ایس او پیس کا بڑا خیال ہے، سارا مجمع بکھرا بکھرا، جسے جہاں پہ پنکھا چلتا نظر آتا ہے۔ وہ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی روایتیں نہ بدلیں، آپ ہمت میں رہیں۔ میں ایک اہم اپیل آپ سے کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے چھری چلا دی، گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں سے چلائی تھی بیٹے کے گلے پہ۔ احساس ہو رہا تھا کہ یہ خون بیٹے کا ہے، لیکن جب پٹی ہٹائی اسماعیل زندہ کھڑا تھا، دمبا ذبح پڑا تھا۔ رکھو اپنے اپنے فرقوں اور ان مسلمانوں دانشوروں سے پوچھو یہ دمبا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ نے جنت سے اتارا۔ اسماعیل کی جگہ پہ جو ذبح ہوا وہ جنت سے آیا تھا۔ یہ جو 10 ذی الحج کو گلیوں میں دمبے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اس اصل کی نقل ہے۔ نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں۔ اس مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کہنے سے ایف آئی آروں میں نام نہیں ہے۔ فریش ہو کے بیٹھا کرو بھائی، اصل وہ دمبا تھا جو ہمیں گلیوں میں نظر آتے ہیں، یہ اس کی نقل ہے نا۔ بزرگ آپ نقل ہی شبیہ ہے۔ جو ایک میں فقرہ کہنے لگا ہوں، جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا، جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا، اس جانور کی شبیہ ہے، ہر گلی میں نکلتی ہے، کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہے، آپ زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ ہے ذی الحج بھی قربانی، ہے محرم بھی قربانی۔ ذی الحج سارے مناتے ہیں، حالانکہ ذی الحج خواب ہے۔ محرم تعبیر ہے، سید ذی الحج کی یاد۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، ذی الحج والی قربانی ادھوری قربانی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا فرما رہا فَأَتَمَّهُ، ابراہیم نے وہ کام مکمل کر دیا۔ زندہ ذہن مجمع میرے سامنے ہے، ایک میں فقرہ کہنے لگا، بار بار دہرا رہا ہوں، ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی، دونوں قربانیوں کی یاد قیامت تک چلے گی۔ ذی الحج والی یاد بھی، محرم والی یاد بھی۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھ کے گفتگو ادھوری نہیں کر رہا، آپ اتنے زیادہ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ کربلا والے تعداد نہیں دیکھتے، استعداد دیکھتے ہیں، لہذا میں آپ کو کم نہیں سمجھ رہا۔ اس فقرے پہ آپ ذہنی طور پہ اگر بیدار ہیں، ہو سکتا ہے مجمع میں سے کسی بندے کوئی بات میری اس کے ذہن تک پہنچ جائے۔ میں تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی۔ اب اگر کوئی بندہ کسی ذہن میں آ جائے کہ دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے، دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا محمد اور ابراہیم میں ہے۔ اللہ کرے آپ بیدار ہو جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ختمی مرتبت میں اور حضرت ابراہیم میں ہے۔ اگر پھر بھی عظمتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، پھر میں ذی الحج اور محرم سمجھا دیتا ہوں۔
خواب اور تعبیر سمجھا دیتا ہوں، اسماعیل کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی مگر حیوانوں کے خون کی۔ نہیں، میں نے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی بے پرواہی کریں گے۔ آپ کہاں تک جاگیں گے؟ اور جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین کہتے ہیں۔ مہربانی صاحب اور صاحبان محترم، ایک بات یاد رکھیں، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے دونوں قربانیوں والے مہینے بلا فصل رکھ دیے۔ ذی الحج ختم ہوتے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ملت مسلمہ کے ذمہ دار، اگر یہ اجلاس اور کمیٹیوں میں بیٹھنے والے اگر ذی الحج کا فلسفہ سمجھ لیں، انہیں محرم آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک دلیل دے رہا ہوں۔ رمضان کا چاند نکلتے ہی اگلے دن پہلا روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یکم ذی الحج کو قربانی کیوں نہیں کی جاتی؟ کوئی بات نہیں، دو چار بندوں نے تو ہاتھ اٹھا دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج آپ آگے بھی کسی سے بات کر سکیں۔ اصل میں جو میں محسوس کر رہا ہوں نا، شیعہ یاسر میرا بیٹا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بہت پیارے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب شیعہ مجلسوں میں ذاکر ہی پڑھنے چاہیے، مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ چلے میں بہرحال میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن آواز ٹکراتی ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بہرحال میں بات کلوز کر رہا ہوں، جو مجھے موقع دے میں بات بالکل آخر پہ لا رہا ہوں۔ مہربانی سر، یکم رمضان کو پہلا روزہ ہو جاتا ہے، آپ میری وجہ سے پریشان ہیں یا روزوں کے ذکر سے پریشان ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ چپ بھی رہیں پھر بھی مجھے میسج کنوے کرنا ہے۔ یکم رمضان کو پہلا اگر روزہ ہو جاتا ہے، چاند شام کو رویت ہلال والوں نے اعلان کیا، صبح پہلا روزہ، آپ چپ بھی رہیں پھر بھی جب رمضان نکلنا ہے تو روزے ہو جانے۔ میرے گفتگو کرنے سے کوئی اگلا مہینہ رمضان کا نہیں ہونا۔ توجہ کریں، اس فقرے پہ دھیان دیں۔ قربانی والا چاند نظر آتے ہی یکم ذی الحج کو قربانی کیوں نہیں دیتے؟ مولویوں کے بس میں ہوتا تو شاید قربانی ہو جاتی، لیکن قدرت کا نظام ہے، نہ پہلی کو قربانی، نہ دوسری، نہ تیسری، نہ چوتھی، نہ پانچ۔ خدا فرماتا ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ محرم سے پہلے تمہیں عشرہ منانا آ جائے۔ مہربانی جی، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ بہت مہربانی، وقت کیونکہ وقت ہی تمام ہو گیا، لہذا بات مجھے کلوز کرنا ہے۔ صرف ان کے مہینے اکٹھے نہیں، جو مسلمان اپنی نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ قبیلے درود میں بھی اکٹھے ہیں۔ میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہاں کے مسلمانوں کا طبقہ، ہمارے وہ بھی بھائی ہیں، مالک انہیں خوش رکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی یہ مصروف ہیں، اہل سنت یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں، شیعہ یا علی
یا علی پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ والے بس ہم ہیں. سنی نبی نبی کر رہے ہیں، شیعہ علی علی کر رہے ہیں. پیورلی اللہ والے. میری ان اللہ والوں سے اپیل ہے کہ آپ بالکل اپنی سوچ پہ مطمئن ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں. اللہ آپ کا پریکٹیکل بھی ٹھیک کرے. لیکن جب اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر یہ اللہ والے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اوہ اللہ والو، یہ اللہ کی نماز تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گیا؟ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. یار خدا را سوچ لو دوستو، زندگی 4 دن کی ہے، یہ مذہبی نفرتوں میں ٹائم ضائع نہ کرو. آل محمد کی حیثیت آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ یہ اتنی عزتوں والا قبیلہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ کی عبادت میں نہ کیا جائے اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا. اور اس کے بعد آگے یا علیہ، مہربانی سر. اور اس کے آگے جو مسلمان درود پڑھتے ہیں، شاہ جی وہ لفظ کیا ہیں؟ کما صلیتا. آپ کو یاد ہے صرف اللہ کا فرق ہے، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں. آپ پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم. بول پڑھے، آپ کو یاد ہے وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم اِنَّكَ حمید مجید. صدیوں سے یہی درود پڑھا جا رہا ہے. بڑا ماشاءاللہ نکھرا نتھرا، بلکہ بکھرا بکھرا مجمع. نکھرا نکھرا تو ہے ہی. اسلامک پڑھے لکھے دوست ہیں ذرا متوجہ رہے. اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی شخصیتیں بھی نظر آتی ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھایا تھا. آپ چپ رہے ہیں، میں پھر بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. لیکن آپ اگر تائید کر دیں کہ مجھے آسانی ہوگی. جمعہ بچے بھی سن رہے ہیں، یہ میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا. کیمرہ موجود ہے، ہر بندہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے. حالات ایسے ہیں، صورتحال ایسی ہے. میں مائک پہ بات کر رہا ہوں اور یقین کی فضا میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی شخصیتیں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو. حادثہ یہ نہیں ہے کہ اس نے جمعہ بدھ کو کیوں پڑھایا. حادثہ یہ ہے کہ جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا تھا وہ مطمئن تھے کہ ہمارا جمعہ بدھ کو ہو گیا ہے. جیسے حضور ناظم ممبر آپ بھی کمال کے ہیں ماشاءاللہ، میرے بھائی بھی کمال. ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو لیکچر دے رہا تھا، بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا استاد جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی سی. متوجہ جی بسم اللہ. جیسے ایک لمحہ مجھے دیں. 2 وزیرستانی پٹھان ہمارے میدانی علاقوں میں آ گئے. سفر بس کا تھا، مغرب کا ٹائم. بس اسٹاپوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں. انہوں نے نماز صلات کی آوازیں دی. ڈرائیور نے بس روکی، وہ بس سے اترے، مسجد میں گئے. جماعت ہو رہی تھی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آئے اور باہر آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر وضو کے تکلف میں پڑھ جاتے جماعت نکل جانی تھی. آپ کے بھی کیا کہنے یار. جی آپ جیئے جس شریعت میں وہ اتنی گنجائشیں تم نکال لیتے ہو. چلے ایک اور بات آپ سے کر دوں.
بس یہیں پہ مجھے بات کلوز کرنا ہے. ایسی شخصیتیں بھی اسلام میں ہم دکھا سکتے ہیں. سوری اسلام میں نہیں، تاریخ اسلام میں. احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ایسی شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے فرض 2 پڑھانے کی بجائے 4 پڑھائے، اور 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا یہ موڑ ہوئے تے ہور پڑھاما. ماشاءاللہ دانا مجمع میرے سامنے ہے. میں وقت گزارنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اہم نتیجہ دینا ہے. یہ کو تفنن تباہ کے لیے میں نے باتیں نہیں کی، مجھے ابھی ایک نتیجہ دینا ہے. اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں اگر محفوظ رہ گئی، بہت سارے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے ہو، فجر کے فرض 2 کی جگہ پہ 4 پڑھ لیتے ہو. وہ درود میں کبھی باب آدم کو بھی راضی کر لو. کیا کہنے آپ ذرا زحمت فرمائیں. وہ ابراہیمی پہ درود پڑھے جا رہے ہو. حضرت آدم ابو البشر ہیں، دنیا انسانیت کے باپ ہیں. کبھی اچھے موڈ میں یا اچھے موسم میں کسی نماز میں درود اس طرح سے پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. پڑھو آل آدم پہ درود. تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے. آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. مہربانی صاحب سپردم بخدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے مالک دو جہان پیر سید علی حسین شاہ صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے. جتنے صاحبان دور نزدیک تو چل کے آئے ہو، مالک تھوڑا ٹر کے آیا قبول فرماوے. میرے واجب الاحترام اب آپ کے سامنے قاری القصائد شہنشاہ قصائد بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب یاسر رضا جھنڈوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد رضوان عباس بلوچ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد کافی سارے ذاکرین ہیں. میں تمام ذاکرین کا جو شیڈول ہے وہ اعلان کر دوں گا. تو اب آپ کے سامنے جناب یاسر رضا جھنڈوی صاحب خطاب